میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے اس کو مٹانے کے لیے کیا طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ شہداء کے تو درجات ہیں، میرے اللہ نے اتنا فرما دیا، اوے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں پر ان کی زندگی کا تمہیں پتہ نہیں۔ یا اللہ زندہ ہیں تو جمعہ کوئی نہیں پڑھے آئے تھے آ کے، زندہ پر تو جمعہ مسلمان پہ فرض دیکھے نہیں تھے کہ دے۔ یا اللہ زندہ ہیں تو پھر ان کی بیویاں بیوہ ہو کے آگے نکاح کیوں کر گئیں؟ یا اللہ زندہ ہیں تو پھر ان کی میراث کیوں تقسیم ہو گئی؟ یا اللہ زندہ ہیں تو انہیں دفن کیوں کیا گیا؟ یا اللہ زندہ ہیں تو بعض حنفی تو کہتے ہیں بغیر جنازے کے انہی کپڑوں میں، لو لوہان کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جائے۔ بعض ائمہ جنازے کا کہتے ہیں۔ زندہ ہیں تو پھر جنازہ کیوں پڑھا گیا؟ زندہ کا جنازہ کوئی نہیں پڑھتا، زندہ کی بیوی بیوہ نہیں ہوتی، زندہ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور زندہ کے بچے یتیم نہیں ہوتے۔ یہ سارا کچھ تو ان کے ساتھ ہو گیا، پھر کیسے زندہ؟ میں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ چوتھے پارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ ان کو گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مر جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں پر تم میں نہیں، وہ زندہ ہیں اللہ کی راہ میں۔ باقی کہیں قیامت کے بعد حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، پر نبی، شہید اور بچہ یہ تینوں معصوم۔ فرمایا یہ نبی بھی معصوم، بچہ بھی معصوم، اور شہید شہادت کے بعد ایسا معصوم ہوتا ہے پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، ادھر سے جواب آتا ہے سارے گناہ معاف۔ سب گناہوں کو معاف کر کے حکم دیتا ہے میرا اللہ قیل ادخل الجنہ، اوے سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ کون سی جنت؟ ان للجنت 100 درجہ، اے جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ 100 سٹیپ ہیں، 100 درجے ہیں جنت کے۔ اور ما بین الدرجتین ما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کا ہے۔ اور جنتی کو میں سبز پرندوں کی جہاز دے دیتا ہوں، ان کی روح ان سبز پرندوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ان ارواح الشہداء فی اسجاد جساد طیر خضر، سبز پرندوں کے اجساد میں یہ روحیں داخل ہوتی ہیں، اور وہ اتنے تیز ہوتے ہیں ڈاری مار دینے پہلی جنت دے وچوں پہلے درجے چوں کچھ کھادا، دوجا تریجا چوتھا پنجواں ستواں، 100 درجے جنت کے کھاتے پیتے۔ شام کو جنت میں فرمایا اب نہ رہو، جنت تو نیچے رہ گئی ہے، آؤ شہیدو تم میرے عرش کے نیچے، میں نے سونے کی قندیلیں لگا رکھی ہیں، ان پر بیٹھو۔ وہ پرندے رات وہاں گزارتے ہیں۔ یہ شہید ہے، زندہ ہیں عند ربہم، ادھر نہیں، عند ربہم، جنت میں زندہ ہے۔ اور پروردگار روح کو بھی اس طرح، اور جسم جہاں جس حالت میں، چاہے اسے کوئی پرندہ نوچ گیا، چاہے اسے کوئی درندہ کھا گیا،
اور چاہے وہ زمین میں ہے اس قبر میں، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جلا کے راکھ بنا کے اسے کہیں سمندر میں ڈال دیا گیا، اس کے ذرے ذرے کو میرا اللہ جنت کی بہاریں لٹواتا ہے، جہاں کہیں بھی موجود ہے۔ اس وجود کہتا ہے مانگو اے شہید، کچھ تے مانگ۔ شہید مانگنے کے لیے تیار ہو گیا، میرا مولا اور کچھ نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو اتنا مانگتا ہوں، میری اس روح کو میرے اس دنیا والے وجود میں داخل کر، زندہ ہو کے پھر تیرے دین کی خاطر لڑوں اور پھر مارا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں اور پھر تیرے پاس آؤں۔ پروردگار تیری راہ میں شہید ہوتے ہوئے، اپنی جسم کے ٹکڑے کراتے ہوئے، اس وقت جو مجھے لذت ملی میرا مولا جنت کی بہاروں میں بھی وہ لذت کوئی نہیں۔ میرا اللہ فرمائے گا نہیں میرا بندہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں، کلمات پکے ہو چکے کہ اب تیری اس روح کو، اے روح تجھے اس جسم میں قیامت کے دن دوبارہ داخل کروں گا، اس سے پہلے وہ اپنی جگہ عیش میں اور روح اپنی جگہ زندگی اور جنت کی بہاریں لوٹ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے شہید، اسے کہتے ہیں شہید۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے شہادت کی ہی موت نصیب فرمائے۔ میرا دل سی تقریر مولوی صاحب کر دے، منو پھر بٹھا دیں دینے، میں تو پھر جو ہویا دال دلیا کر دینا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ رحم فرما دیو۔